إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له قال الله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز دوستو، آج 20 اکتوبر 2023 جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہے. 4 ربیع الثانی جو اب 5 ربیع الثانی سن 1445 ہجری میں بدل چکی ہے. اللہ جزا خیر عطا فرمائے ہمارے مولانا مفتی محمد زکریا صاحب کو، جن کے واسطے سے میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں. یہ ختم نبوت کی کانفرنس آج عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف سے منعقد ہے. میرے ساتھیوں، میں نے آپ کی خدمت میں جو باتیں کرنی ہیں بس آپ توجہ میری طرف رکھنا اور کان کی کھڑکی کھول کے دل تک اس باتوں کو راستہ دینا. عقیدہ ختم نبوت پر ہماری صرف ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں حضور آخری نبی ہیں بس ہم مانتے ہیں، بلکہ ہماری آج کے دور میں ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں عقیدہ ختم نبوت سمجھانے کے دلائل یاد ہونے چاہیے. اور دلائل 2 وجہ سے یاد ہوتے ہیں، یا تو کوئی استاد ڈنڈے سے یاد کرائے اور یا بندے کے دل میں ختم نبوت کے لیے غیرت کا جذبہ موجود ہو. جب ہمارے دل میں غیرت کا جذبہ موجود ہے اور یقیناً موجود ہے کہ ہم آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، تو پھر ختم نبوت کے دلائل ہر بندے کو آنے چاہیے. وہ آگے سمجھا سکے، بتا سکے، وہ اپنی دلیل سے دوسرے کو قائل کرے، اپنی آواز کے شور سے قائل نہ کرے. اس لیے عقیدہ ختم نبوت کے دلائل سمجھنا بڑا ضروری ہے. آج یہ حال ہے، ہمارے جتنی نیو جنریشن ہے وہ فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، گوگل کے اوپر، tune.pk کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر وہ اپنے فرینڈز رکھتے ہیں، فالوورز رکھتے ہیں، لائکس رکھتے ہیں، اور وہاں پر پھر کیمنٹس اور ایک دوسرے سے باتیں چلتی ہیں. انہیں پتہ نہیں چلتا کہ بندہ مرزائی ہے یا نہیں. وہ فرینڈ شپ میں آ جاتا ہے اور وہ رسول اللہ کی گستاخیاں عام کرتے ہیں اور ہمارے بندوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. میں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ سمجھاتا ہوں، پھر میں دلائل شروع کروں گا. میرے ایک دوست ہیں، ان کے ایک نوجوان دوست تھے، وہ مجھے ملے. انہوں نے مجھے کہا کہ حضرت آپ اس سے تھوڑی گپ شپ کر لیں ختم نبوت کے حوالے سے. میں نے اسے بات سمجھائی تو مجھے کہنے لگا جی میں تو ختم نبوت کے لیے کام کرتا ہوں، بہت اچھا کرتا ہوں. میں نے کہا جی آپ کا علماء سے رابطہ ہے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ماہرین سے رابطہ ہے؟ کہتے نہیں میں الحمدللہ سمجھتا ہوں. میں نے کہا مجھے ذرا پروفائل چیک کرائیں. اس نے پروفائل چیک کرائی، وہاں ایک پوسٹ لکھی ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی تھی، گستاخی کے اوپر کانٹا لگا ہوا تھا اور نیچے لکھا تھا لعنت بھیج کر آگے پھیلا دو. تو اس نے اس کو شیئر کیا تھا. یہ ہماری ملاقات کی وجہ بنی. میں نے اسے کہا بھائی یہ پوسٹ تو مرزائیوں کی ہے. انہوں نے کہا مرزائیوں کیسے ہے؟ اس پر تو گستاخی پہ کانٹا لگا ہوا ہے اور لکھا ہوا ہے لعنت بھیج کر آگے پھیلاؤ. تو میں نے بھی لعنت 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 لکھ کے آگے پھیلائی ہے، تو آپ کیسے کہتے ہیں یہ مرزائیوں کی؟ میں نے اسے کہا جی 2 باتیں ہیں. تیرے دل میں دین کا درد ہے لیکن تیرے دل میں دین کا علم نہیں ہے. تجھے دشمن کی سازش اور چال کا پتہ نہیں ہے. کہنے لگا جی بتائیں. میں نے کہا حضور پاک کی گستاخی لکھ کے پھیلائی نہیں جاتی، لعنت بھیج کر آگے شیئر نہیں کی جاتی. گستاخی کی آئی ڈی کو بلاک کیا جاتا ہے، ریموو کیا جاتا ہے، رپورٹ کیا جاتا ہے. تھوڑا سا ایسے چونکا. کہتے کوئی ایگزامپل؟ میں نے کہا میں ایگزامپل دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضور کی گستاخیاں ہوئی تھی؟ کہتے ہاں کافر گستاخیاں کرتے تھے. تو میں نے کہا وہ گستاخی صحابہ کرام نے آگے پھیلائی ہے، آگے نقل کی ہے؟ کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا صحابہ کا کام یہ تھا وہ گستاخی کو پاؤں کے نیچے رکھتے اور حضور کی تعریف کو عام کرتے. کہتے ہیں بات تو ٹھیک ہے. میں نے کہا اس بے ایمان نے یہ چال چلی کہ میں گستاخی لکھ کر آگے پھیلاؤں گا تو لوگ شیئر نہیں کریں گے، وہ سمجھیں گے یہ ختم نبوت کا دشمن ہے. اس نے
ایک چال چلتے ہوئے یہ سازش کر لی کہ گستاخی تو لکھی کہ یہ عام ہو، آگے لکھ دیا لعنت بھیج کر پھیلا دو. تو میرا وہ نوجوان جس کے دل میں دین کا درد ہے، دین کا علم نہیں ہے، اس نے بھی لعنت بھیج کر آگے پھیلانا شروع کر دیا، حالانکہ گستاخی کو پھیلایا نہیں جاتا، رپورٹ کیا جاتا ہے. کہنے لگے جی بات تو آپ کی لاجیکل ہے، مجھے سمجھ آ گیا. میں نے کہا وجہ یہ ہے کہ تو ماہرین کے ساتھ بیٹھتا نہیں ہے، تو بیٹھے گا، بات سنے گا، سمجھے گا، تب جا کر بات حل ہوگی. تو ان دنوں میں جب فتنے کا زمانہ چل رہا ہو تو علماء سے رابطہ اتنا ضروری ہے جتنا وبا کے دنوں میں ڈاکٹر سے رابطہ ضروری ہے. اگر وبا عام ہو جائے، ڈاکٹر سے رابطہ کریں گے تو جان بچے گی. اسی طرح فتنہ عام ہو جائے، علماء سے رابطہ رکھیں گے تو ایمان بچے گا. جان کی اتنی ویلیو نہیں ہے جتنی ایمان کی ویلیو ہے. ہمیں چاہیے کہ اس وقت ہم ختم نبوت کا کورس کریں. حضرت مولانا اللہ بخش دامت برکاتہم جماعت کی طرف سے ذمہ دار موجود ہیں. آپ رابطہ کریں، ختم نبوت کا کورس کریں، علماء کے پاس بیٹھیں. اور اگر کسی اور کے پاس آپ نہیں جا سکتے، شیخ الحدیث دامت برکاتہم تشریف فرما ہے، آپ روز 15 منٹ لے لیں، اس میں آپ ختم نبوت کے دلائل سمجھ جائیں. کون عالم آپ کو وقت دینے پہ تیار نہیں ہوگا، لیکن کچھ سمجھیں گے تو کل آپ کام کر پائیں گے. ورنہ یہاں 5000 فرینڈ ہوگا ایک آئی ڈی پر، اور ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ اس میں اپنا کون ہے غیر کون ہے، اور وہ کیسی گستاخیاں عام کرا رہا ہے. ہم بیٹھے ہوں گے، پیکج ہمارا ہوگا، آئی ڈی ہماری ہوگی، ہاتھ ہمارا ہوگا، موبائل ہمارا ہوگا، اور ڈیٹا ہمارا ہوگا، اور گستاخی شیئر ہو رہی ہوگی، اور وہ قادیانیوں کی ہوگی. تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے میں نے چند باتیں آپ کو سمجھانے کے طور پہ کرنی ہیں. اب ذرا توجہ رکھنا، ختم نبوت کے دلائل ہم کیسے یاد کریں؟ تو دو قسم کے دلائل ہیں. ایک ہے عقیدہ ختم نبوت کی دلیل کہ حضور آخری نبی ہیں، اس کے لیے آیات بھی ہیں، احادیث بھی ہیں، کئی دلائل ہیں. یہ عنوان سے بہتر ایک اور عنوان اور ہے. وہ عنوان یہ ہے کہ جب کسی قادیانی سے بات ہونا تو اس کو یہ کہیں کہ مرزا سچا تھا یا جھوٹا تھا، بس اس کے اوپر ہم سے بات کر لے کہ مرزا قادیانی سچا یا جھوٹا ہے. وہ سچا بن جائے تو اس کی باقی باتیں بھی دیکھ لیں گے، اور اگر جھوٹا ڈکلیئر ہو جائے تو جھوٹے کی تو کوئی بات ہی نہیں مانتے. اس طرح گفتگو کریں گے. مرزائی ماں کی کوکھ نے وہ بیٹا نہیں جانا جو آپ کے سامنے دلائل میں ٹھہر جائے. میرا مرزائیت سے بڑے اچھے انداز سے گفتگو کے واسطے ہیں، کئی واسطے ہیں. میں ڈی اے خان کی کئی کارگزاریاں آپ کو پیش کر سکتا ہوں. یہ میرا ہوم گراؤنڈ ہے، میرا گھر ہے شہر. میں پورے پاکستان میں ایک ایک جگہ جاتا ہوں. الحمدللہ آپ کے اس بھائی پہ رب کا کرم ہے، مہینے میں دن 30 ہوتی ہے، میری گفتگو 90 کے لگ بھگ ہوتی ہے. یعنی ایک دن میں 3 جگہ گفتگو کرتا ہوں. لیکن میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، میں آپ کو اپنے گھر کی کارگزاریاں دے سکتا ہوں. یہ آپ جائیے ICIT ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس، گومل یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ، وہ مرزائیوں سے متاثر ہے، پتہ ہی نہیں. میں نام شو کروں گا تو ان کے لیے سیکورٹی رسک ہو جاتا ہے. اس لیے کوئی چیزیں ہوتی ہیں جو بندے کو اپنے اندر رکھنی ہوتی ہیں. مرزائیت کہاں کہاں کام نہیں کر رہی اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، میں چند باتیں آپ کو سمجھاؤں گا، اس بنیاد پر آپ ان دلائل کو ازبر کریں، اپنے دماغ میں بٹھائیں اور پھر ان سے بات کریں. تو 2 قسم کے دلائل دوں گا، ایک ختم نبوت کے اور ایک مرزائیت پر رد کے. کبھی مرزائیت سے گفتگو کا موقع ملے تو آپ کبھی ان کے چہروں سے نہیں پہچان سکیں گے کہ یہ مرزائی ہے. نہ ان کو کوئی مخصوص لباس ہے، نہ ان کی کوئی مخصوص شکل ہے. ہاں، مرزائی عورت کو پہچانا جا سکتا ہے کہ ان کی عورت کا ایک پردہ خاص قسم کا ہوتا ہے. مرزا قادیانی کہتے ہیں میرے مذہب میں ناک کا پردہ نہیں ہے، ہونٹ کا پردہ ہے. تو ان کی خواتین لفٹ پر اپنا نقاب کرتی ہیں، ہونٹوں پہ کرتی ہیں، ان کا ناک ظاہر ہوتا ہے. اس لیے عورتوں میں تو ہم پہچان جائیں گے، مرد کو مرزائی پہچاننا بڑا مشکل ہے. ہمارے حضرت خواجہ خواجگان رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ علیہ، انہی جیسی بےمان یہ پگڑی پہنتے ہیں. تو عام بندہ سمجھے گا ہماری خانقاہ سراجیہ کی پگڑی پہنی ہوئی ہے، ہمارے بزرگ علی پگڑی ہے دیتا اے تو کو مسلمان دا پتر ہے، وہ ہوگا مرزائی. تو ان کو پہچاننا مشکل ہے. اس لیے میں آپ کو چند چیزیں سمجھاتا ہوں، چند پوائنٹس بتاتا ہوں تاکہ آپ اس بنیاد کے اوپر جا کر ان کا تعاقب کر سکتے ہیں. ان کے خلاف کسی قسم کو کوئی کام اور کوئی ترتیب پہ کرنا ہو تو اس ترتیب پر آپ کریں گے. تو میں نے 2 عنوان آپ کی خدمت میں ذکر کیے. نمبر 1 کہ ختم نبوت کے دلائل کیا ہیں. نمبر 2 ختم نبوت کے اوپر جو اعتراض مرزا کی طرف سے وارد ہوتے ہیں ان کے جوابات کیا ہیں، ہم مرزا قادیانی کو کس طرح جواب دے سکتے ہیں. تو پہلے عقیدہ ختم نبوت تھوڑا سمجھائے دیتا ہوں. ختم نبوت کو سمجھانا اور سمجھنا انتہائی آسان ہے. میں اس کی 2-4 مثالیں دیتا ہوں. نمبر 1 جو میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے خطبے میں، یہ ہے سورۃ احزاب آیت نمبر 40. یہ آیات دلیل کے ساتھ یاد ہونی چاہیے. آیت نمبر 40
اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں فرمائی ہیں، یہ میں سمجھانے لگا ہوں کہ ختم نبوت کی دلیل کیسے ہے۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حضور مردوں میں کسی کے ابا جان نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ سوال اٹھتا ہے یہ 2 باتیں آپس میں جمع کیسے ہوتی ہیں؟ میں مردوں میں کسی کے ابا نہیں ہے، اگلا لفظ تو ہونا چاہیے عورتوں میں کسی کے ابا ہے، حالانکہ یوں آیت تو نہیں ہے، لفظ مردوں میں کسی کے ابا نہیں لیکن اللہ کے رسول ہے، تو رسول اور ابو کا آپس میں کیا ریلیشن ہے، یہ لفظ کیوں آیا؟ نمبر 3 اگلا لفظ ہے وخاتم النبیین، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو یہ 3 باتوں کا آپس میں جوڑ جسے کہتے ہیں ربط الفاظ، ربط آیت، ربط مضمون، یہ سمجھے نا تو تب جا کر بات سمجھ آتی ہے، جسے کہتے ہیں نا ریفرنس ٹو دا کنٹیکسٹ، سیاق و سباق کا معنی سمجھے تب سمجھ آئے گا۔ یہ 3 باتیں جو اس آیت میں ہیں اس کا پہلے بیک گراؤنڈ سمجھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے فوت ہوئے نا تو مکہ کے کافر خوشی سے شادمانے بجانے لگے، لوگوں کو کہنے لگے کہ دیکھو ان سے ہماری ٹکر تھی، آج ان کے بیٹے فوت ہو گئے تو ایک بات تو طے ہے نا کہ اس کی نسل آگے نہیں بڑھے گی، تو اس کا وقت اور اس کا مذہب کچھ عرصے تک چلے گا اور پھر اس کے بعد سب کچھ خاموش ہو جائے گا، پھر ہمارے بتوں کی جے جے کار ہوگی اور ہمارے بتوں کی باتیں چلیں گی۔ یہ مکہ کے کافر حضور کے بیٹے کے انتقال پہ کہنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے رد میں یہ آیت اتاری، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مردوں میں کسی کے ابا جان نہیں ہے، یعنی حضور کے بیٹے ابھی مرد کی عمر کو نہیں آئے تھے کہ پہلے انتقال فرما گئے۔ اگلا لفظ ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، اس کا جوڑ کیا ہے؟ اس بیک گراؤنڈ میں اس کا جوڑ سمجھو۔ کافر یہ سمجھ رہا تھا کہ ان کی اولاد نہیں ہے نا بچے، تو اولاد آگے بچے نہیں ہوں گے تو مذہب نہیں چلے گا۔ رب نے فرمایا ایسا نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور باپ کی بات کو اولاد آگے پھیلاتی ہے تو رسول کے مشن کو امت لے کر آگے چلے گی۔ ولیکن رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہے، اور رسول وہ ہے جس کی جو امت ہے نا وہ بمنزلہ نسل کے ہے، اور نبی بمنزلہ اصل کے ہے، تو اصل کی بات کو روحانی نسل امت آگے لے کر چلے گی۔ تم کیا سمجھتے ہو ایک والد ہو اس کے 10 بیٹے ہوں، کب تک جئیں گے، کتنے تک اس کی بات کریں گے؟ حضور تو نبی ہیں اور نبی کی امت تو بڑے دیر تک چلتی ہے۔ ایک جملہ پورا ہو گیا۔ اگلا لفظ وخاتم النبیین کا کیا مطلب ہے کہ آخری نبی ہیں؟ یہ ادھر کیوں جوڑا گیا؟ یہ اس کافر کے جلنے میں مزید اللہ تعالیٰ نے تیزی پیدا کرائی ہے۔ کیوں؟ کافر مکہ کا کہہ سکتا تھا کہ ٹھیک ہے رسول ہیں، رسول کی امت ہوگی، وہ ان کے مشن کو لے کر چلے گی، لیکن رسول کے بعد بھی تو نیا رسول آ سکتا ہے نا، ایک نبی کی نبوت ختم دوسرے کی شروع، تو ایک وقت آئے گا حضور پاک کی نبوت بھی ختم، پھر نیا نبی آئے گا۔ رب نے فرمایا جی نہیں، خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وخاتم النبیین، یہ آخری نبی ہے، اس کی امت اور اس کی دعوت قیامت تک چلے گی۔ یہ ان تینوں لفظوں کا آپس میں جوڑ ہے۔ اگر ہمارے سامنے یہ بیک گراؤنڈ ہوگا ہم آیت کو سمجھا سکیں گے، بیک گراؤنڈ نہیں ہوگا ترجمے پہ 100 اعتراض ہوں گے، بندہ جواب دینے سے قاصر ہوگا۔ تو اس لیے چند باتیں آپ نوٹ کرتے جائیں، اپنے دماغ میں بٹھاتے جائیں، ہم یوں آیت سمجھائیں۔ تو قرآن کریم کی آیت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری کہہ دیا۔ اب اس پہ ایک سوال اٹھتا ہے، مرزائی ختم نبوت کے معنی کو چینج کرتے ہیں۔ ختم کے 2 معنی ہوتے ہیں، توجہ رکھنا۔ ختم کا ایک معنی ہے آخری، ختم ہو جانا، اینڈ ہو جانا، اور ختم کا ایک معنی ہے مہر، اسٹمپ لگانا۔ تو قادیانی کہتے ہیں وخاتم النبیین کا مطلب ہے کہ حضور پاک نے اسٹمپ لگائی ہے، مرزا نبی بن گیا کہ حضور مہر لگانے والے ہیں۔ اس کا جواب جو مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، جو انہوں نے قومی اسمبلی میں مرزا قادیانی کی ناپاک نسل کو ذوالفقار علی بھٹو کی موجودگی میں دیا تھا نا، وہ جواب بڑا بہتر ہے۔ اس وقت بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ خاتم النبیین مہر ہے، لہٰذا مرزے پہ حضور کی طرف سے مہر لگی ہے۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے 2 جواب دیے تھے۔ حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ نے پہلا جواب تو یہ دیا کہ یہ خاتم النبیین جو سینٹنس ہے نا، جملہ، یہ پوزیسو سینٹنس ہے، جس کو کہتے ہیں مضاف مضاف الیہ، ایک کی دوسرے کی طرف نسبت ہے۔ تو خاتم النبیین یہ پرولر کی طرف وہ ہے، پوزیسو ہے، جمع کی طرف، سنگولر نہیں ہے۔ تو اس کا معنی ہوتا ہے نبیوں پر مہر لگانے والے۔ کہتے جی ہاں، تو انہوں نے کہا پھر 1400 سال میں ایک آیا، کوئی اور نہیں ہے؟ تو اگر یہ آیت تمہارے لیے مان لے تو خاتم النبیین نہیں بنے گا، خاتم النبی بنے گا۔ اور دوسرا بڑا زبردست اور شاندار جواب دی، فرمائے لوگوں یہ آیت کس پہ اتری ہے؟
کہ حضور پاک پہ اتری ہے. کہ جی مرزا ناصر کہہ رہا ہے کہ آخری نبی مراد نہیں ہے. آؤ حضور پاک علیہ السلام سے پوچھ لیتے ہیں, اور حضور کے سامنے صحابہ آئی وٹنس گواہ ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ ختم کا معنی حضور نے مہر کیا ہے یا آخری کیا ہے. حضور پاک سے پوچھ لو, جو حضور فرما دیں وہی معنی کریں گے. جب مفتی صاحب نے یہ پوائنٹ لیا نا, تو اس بات پہ مرزا قادیانی کا جو پوتا تھا مرزا ناصر, اس کے چہرے پر تاثرات ایسے تھے جس کو میں عام زبان میں کہوں کہ پہلے 11:45 بجے, پھر 12 بجے, پھر 12:15, پھر 12:30. وہ اس کی طبیعت چینج ہونے لگ گئی کہ اب یہ صحابہ کی بات آ گئی کہ حضور سے انہوں نے کیا سمجھا. تو میں تو گیا, تو مفتی محمود رحمۃ اللہ مستند البزار سامنے رکھی اور فرمایا اس آیت کا مطلب حضور نے بتایا. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم, میرے بعد نبی کوئی نہیں, تمہارے بعد امت کوئی. تو جواب یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں. اب ذرا ایک ترجمہ اور سمجھیں. قادیانی یہ دلیلیں تو آپ دے دیں, جب ختم نبوت پہ آیت بھی ہو گئی, ختم نبوت پر حدیث بھی ہو گئی, اس کے بعد ایک دو باتیں مزید سمجھیں. تو قادیانیوں پہ ایک چوٹ مارتے ہوئے کہیں کہ جو عقل ہے نا, عقل, یہ عقل بھی کہتی ہے حضور آخری نبی ہیں. میری گفتگو بھی دھرم پورہ لاہور کے ساتھ ایک جگہ میں ایک قادیانی کو میں نے کہا تو بے عقل ہے. جیسے بات شروع ہوئی, میں نے جان بوجھ کے شروع میں کہا, میں نے کہا تھوڑا ہائپر ہو, ٹیکٹ ہوتے ہیں گفتگو کے. تو میں کہتے ہیں کیوں, میں بے عقل کیوں؟ میں نے کہا پاگل ہے, اسٹوپڈ مین. وہ میرے چہرے کو دیکھا کہ یار مذاق تو کہیں سے نہیں کر رہا. تو بڑا عجیب ہو کہ مجھے کہتے ہیں وجہ, میں کیوں پاگل ہوں؟ میں نے کہا میں بتاتا ہوں کہ عقل بھی حضور کو آخری نبی کہتی ہے. کیسے؟ میں نے کہا میں دلیل دینے لگا ہوں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام زمین پر کیا ہے؟ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا آسمان پہ؟ کہتے ہیں احمد. میں نے کہا ان دونوں کا معنی کیا ہوتا ہے؟ محمد اور احمد یہ حمد سے نکلا ہے. حمد کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں تعریف کو. میں نے کہا بتاؤ تعریف کہاں ہوتی ہے, شروع میں یا آخر میں؟ اب میں جب وجہ بتاتا ہوں, توجہ رکھیں. میں یہاں جمعہ شاہ مسجد میں آیا ہوں, میں نے بھائی زکریہ کے پروگرام کو دیکھا ہے کہ بہترین آرگنائز کی انہوں نے پروگرام. جب پروگرام کا اینڈ ہوگا تو میں تعریف کروں گا یا تنقید کروں گا؟ تعریف اور تنقید آخر میں ہوتی ہے. کہتے ہیں جی ہاں تعریف ہوتی ہے آخر میں, ابھی کوئی چیز دیکھی نہ ہو, پہلے تعریف کیسے ہے؟ میں نے کہا حضور پاک کو اللہ نے نامی محمد دیا صلی اللہ علیہ وسلم, تعریف والا, پتہ چلا آخری نبی. نام احمد دیا, تعریف والا, پتہ چلا آخری نبی, کیونکہ تعریف آخر میں ہے. حضور پاک کی امت کا نام ہے امت حمادون, تعریف والی امت, پتہ چلا آخری امت. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کل قیامت میں رب کریم جو جھنڈا دیں گے اس کا نام ہے لواء الحمد, تعریف والا جھنڈا, وہاں بھی تعریف آخر میں. اور نبی پاک کو جو جنت میں مقام ملے گا وہ ہے وباسط مقام محمودہ, مقام محمود, وہ بھی حمد ہے معنی تعریف, کہ وہ تعریف والی امت یعنی آخری امت کے آخری نبی کا یہ مقام ہے. اس کی بات پلے ابھی آدھی پڑھ رہی تھی, مجھے کہتے ہیں میں کچھ سمجھا نہیں. میں نے کہا چلو میں اور سمجھا دیتا ہوں. میں نے کہا بتاؤ سوتے وقت کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہم بسمک اموت واحیا. میں نے کہا اٹھتے ہوئے؟ کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. میں نے کہا الحمدللہ کا معنی؟ کہتے ہیں تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھا دیا. میں نے کہا تعریف والا لفظ پہلے کیوں نہیں کہا, یہ نیند کے آخر میں کیوں کہا؟ شروع میں کہتا الحمدللہ رب العالمین, شروع میں تو کہا اللہم بسمک اموت واحیا. اچھا میں نے کہا چلو چھوڑو, جب کھانا کھاتے ہیں پہلے کیا ہے؟ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے کہا آخر میں؟ کہتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا. میں نے کہا حمد آخر میں کیوں ہے؟ پتہ چلا حمد تعریف ہوتی ہے آخر میں ہے, اسی لیے حضور کو اللہ نے ایک ایک جگہ آخر 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 دے کر بتایا یہ آخری نبی ہیں. یہ عقل بھی مانتی ہے, اور تو آخری نہیں مانتا اسی لیے تو عقل سے پیدل ہے. ایک دفعہ تو بچوں کی چیخ نکل گئی کہ بات کیسے ہوتی ہے, اس طرح بات کریں. اس جگہ آپ جب گفتگو کریں خود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محافظ سمجھ کے بات کریں. آپ یاد رکھیں, میں ایک جملہ کہتا ہوں, ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ جو ختم نبوت کی بات کر رہا ہوتا ہے یا ختم نبوت کے دلائل دے رہا ہوتا ہے وہ حضور پاک کا ذاتی محافظ بن رہا ہوتا ہے, کیونکہ ختم نبوت حضور کی بات کا دفاع بھی ہے, حضور کی ذات کا دفاع بھی ہے. عقیدہ ختم نبوت پہ کام کل قیامت میں ہمیں رسول اللہ کا پرسنلی سیکورٹی گارڈ بنا کر اٹھائے گا. ختم نبوت پہ اس طرح بات کریں. اب تھوڑا آئیے دوسرے پوائنٹ پہ جو میں نے آپ کو کہا کہ ہم عقیدہ ختم نبوت پہ بات کریں گے تو مرزا سچا ہے یا جھوٹا, یہ ٹاپک رکھیں. آپ جب یہ عنوان رکھیں گے کوئی قادیانی کی ملت کا بندہ تمہارے سامنے نہیں ٹھہر سکتا. میں مثال دے رہا ہوں, توجہ رکھنا. جب ختم نبوت پر بات ہو تو بات اس انداز سے کریں کہ اس طرح دلیل دیں کہ سامنے والا ذلیل ہو کے رہ جائے. آپ کی دلیل میں وزن ہونا چاہیے.
میں نے آپ کو کہا نا کہ میں ICIT ڈپارٹمنٹ کا ایک واقعہ سناؤں گا گومل یونیورسٹی کا، اب وہ میں سنانے لگا ہوں۔ یہ ایک مرتبہ مجھے یہاں کی بات کر رہا ہوں، DI خان کی، کہیں اور کی نہیں، یہ بڑی پرانی بات ہے۔ کال آئی مجھے، میں نے کال سنی، میں نے اس شخص کو جواب دیا۔ جواب کے دوران وہ لڑکا مجھے کہتا ہے کہ یار ہم ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے، پرانی بات کر رہا ہوں۔ کہتے آپ اپنا نمبر بیچتے ہیں؟ میں نے کہا کیوں؟ کہتے یار اسکرین پہ دیکھیں آپ کا اور میرا نمبر ایک جیسا ہے، سیم نمبر ہے۔ اور واقعی سیم نمبر تھا۔ آپ کو پتا ہو کہ اس زمانے میں DI خان میں یہ ٹرینڈ چلا تھا کہ ہمیں ہر نیٹ ورک کا سیم نمبر رکھنا چاہیے، یہ اس زمانے کی بات ہے۔ تو مجھے کہہ رہا تھا آپ کا یو فون ہے، میرا فلاں کوڈ میں ہے، تو نمبر ایک جیسے مجھے نمبر بیچ دیں، میں آپ کو 3000 روپے دوں گا۔ میں نے مذاق میں کہا، میں نے کہا میں آپ کو 5000 دوں گا، آپ بھی بیچ دو۔ کہتے یار گڈ آنسر، بہترین، کیا کرتے ہو، کیا کام کرتے ہو؟ میں نے کبھی اپنے کالج، اپنی یونیورسٹی تک کی تعلیم کو اپنا تعارف نہیں بنایا اور نہ بنانا چاہتا ہوں۔ ہمارے والد مکرم رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ہمیں جو بھی ملا ہے مسجد کی چٹائی سے ملا، تو میں چاہتا تھا کہ یہی تعارف میرا دنیا میں بھی ہو، آخرت میں بھی ہو۔ تو میں نے اسے کہا یار میں تو مسجد کا مولوی ہوں۔ ارے مسجد دا مولوی، میں سونا جواب دیں دے۔ میں نے کہا آپ ملیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ ہماری ملاقات طے ہوئی۔ میرے دوستو بندہ مرزائی نکلا، پورا جا چکا تھا مرزائیت میں۔ اس نے جب مجھ سے باتیں شروع کی نا، میرا دماغ حیران ہو گیا کہ کلین شیو لڑکا ICIT ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹ ہے اور بات تفسیر ابن کثیر، تفسیر مظہری کی کر رہا ہے۔ اس نے تفسیر ابن کثیر، ہمارے عام بندے کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا بھی ساوے رنگ دی چھپی ہے کہ پیلے رنگ دی چھپی ہے، یہ اس طرح بات کیسے کر رہا ہے؟ اس کے پیچھے کوئی ہاتھ ہے، ذرا اس کو دیکھنا چاہیے۔ بہرحال میں نے اسے بڑے طریقے سے، جیسے ہمارے تبلیغ جماعت کے ساتھی کہتے ہیں نا کہ پہلے دل لو پھر دن لو، جس بے ایمان کی امید ہو کہ ایمان لائے گا اس کے ساتھ تو کھانا کھانا بھی جائز ہے بیٹھ کے۔ میری دوستی لگ گئی، گپ شپ شروع ہو گئی، چلتا رہا معاملہ، ایک دوسرے کے پاس آنا جانا، کبھی روٹی میں اکٹھے، وہ سوال کرتا میں جواب دیتا، وہ سوال کرتا میں جواب دیتا۔ کوئی 17-18 سوال تھے اس کے، یہ 17-18 سوالات ہم نے حل کی۔ جب اس کا علم پورا ہوا نا تو مجھے کہتے ہیں ایک دن کہ حضرت آپ میرے ٹیچر کے ساتھ بات کریں گے، میرے استاد کے ساتھ۔ یہ میری خوشی کا بڑا لمحہ تھا، یقین مانیے میں تو اس دن کی تلاش میں تھا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم بات کر لیتے ہیں۔ اجی بہت اچھا، ہماری لائیو چیٹ ہوئی۔ ٹورنٹو کینیڈا کا شہر ہے، وہاں ایک مربی بیٹھا ہے، قادیانیوں کے مولوی کو مربی کہتے ہیں۔ وہاں ایک مربی بیٹھا ہے جو اس کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے اور اس کو رشتوں کی آفر اس نے کر رکھی ہے اور کیا سے کیا ویزاز کی آفر کر رکھی ہے۔ جسٹ ایک ہی ڈیمانڈ ہے ان کی کہ آپ لوگ قادیانی مذہب اختیار کریں۔ اور اس نے ادھر ادھر کی باتیں اس نے سنائی ہوئی، مختلف قسم کے اعتراض۔ ان میں ایک اعتراض آپ کو سناتا ہوں جو اس نے علماء سے اس کو گمراہ کیا۔ وہ کہنے لگا کہ تمہارے مولوی ہیں جب ختم نبوت پہ بات کرتے ہیں یوں بازو چڑھایا ہوتا ہے، ایسے شور شرابے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، ان کی منہ سے جھاگ نکل رہے ہوتے ہیں، مولویوں کو وے آف دا ٹاکنگ، گفتگو کے آداب نہیں آتے، یہ وہ اس طرح کر کے نا انہیں علماء سے متنفر کیا۔ تو میں نے اسے ایک جواب دیا، میں نے کہا دیکھ بات سن، عالم ہر وقت اس طرح غصے میں بات کرتے ہیں یا صرف بیان میں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں بیان میں۔ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے بیان میں اس طرح گفتگو کرنا سنت رسول ہے؟ ایسے مجھے دیکھنے لگے، سنت ہے؟ میں نے کہا یار میں حدیث کوٹ کیا دیتا ہوں، صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اذ قام فینا رسول اللہ خطیبہ، جب نبی پاک علیہ السلام کفار کے خلاف گفتگو کرنے کھڑے ہوتے، احمرت عیناہ، پیغمبر کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، وعلا صوتہ، آواز بلند ہو جاتا، واشتد غضبہ، غصہ تیز ہو جاتا، کأنہ منذر جیش، یوں لگتا حضور ایک لشکر سے ڈرا رہے ہیں، صباحکم و مساکم، جو صبح شام آ پہنچے گا۔ میں نے کہا نبی کا وارث عالم ہے، عالم صرف مصلی میں نبی کا وارث نہیں ہے، عالم صرف ممبر پہ نبی کا وارث نہیں ہے، عالم اس مصلی سے لے کر اسمبلی تک نبی کی سیاست تک کا وارث ہے، تو وہ نبی کی گفتگو کے طرز کا بھی وارث ہے نا۔ نبی نے کفر کے خلاف کیسے گفتگو کی ہے وہ بھی ایسے کرے گا۔ اچھا یہ اس کو پلے، اس نے کہا یار بات تو آپ کی ٹھیک ہے، ہم ایسے کہتے ہیں قادیانیوں کے خلاف لوگ شور مچا رہے ہوتے ہیں، ان کو بات کرنے کا انداز نہیں ہے۔ اب تو آپ کی میرے استاد سے گفتگو پکی۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ ہم بیٹھ گئے، یہاں شیخ یوسف کے ساتھ ایک جگہ ہے ان کی اپنے، وہاں ایک فارم ہاؤس تھا، اس میں ہم بیٹھے، انہوں نے وہ نیٹ وغیرہ لگایا اور ہماری بات شروع ہوئی۔ میں سمجھ گیا کہ شاید قادیانی کو اگر اس نے میرا نامینیشن لے کر تعارف کرا دیا نا وہ بات نہیں کرے گا۔ میں اس دن ٹوپی پہن کے گیا اور میں نے سے کہا یار اسے یہ نہ کہنا مولوی ہے، مناظر ہے، یہ ہے وہ ہے۔ انہوں نے کہا میرا ایک دوست ہے، زیادہ سے زیادہ کوئی بات چلے گی تو میں خود سنبھال لوں گا انشاءاللہ۔ کہتے ٹھیک ہے۔ ہم بیٹھ گئے، بات چلی تو وہ قادیانی سب سے پہلے مجھے کہتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں؟ تو ماشاءاللہ میرے بھی تبلیغ میں 4 ماہ لگے ہیں، تو میں نے اسے اپنی تبلیغی جماعت کا تعارف کرا۔
میں نے کہا جی میں ماشاءاللہ سروزہ بھی لگا ہے، اس طرح ایک دو ایسے بتا رہا تھا، تو میں کہتے ہیں سروزے والے کی اتنی بڑی داڑھی ہو جاتی ہے، کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا صحیح ہوں داڑھی ہے، کوئی رسی تو نہیں بھی جتنی وداؤں چاہ، بس یہ چھوڑ دیا میں نے داڑھی، آپ بات فرمائیں۔ اس طرح کر کے میں اسے ٹریک پہ لایا، تو اس نے مجھ سے کل 2 سوال کیے، اور رب کریم کا کرم، ہمارے حضرات علماء موجود ہیں، 2 سوال اس کی ہدایت کا سبب بنا، اللہ نے اس کو کلمے کی توفیق دی۔ جو ہمارا لڑکا تھا وہ تو گیا نا، وہ مجھ سے پہلا سوال کرتا ہے کہ واٹ از دا ڈیفینیشن آف اپاسلنگ، نبوت کی تعریف کیا ہے؟ یہ آدھی سے زیادہ گفتگو ہماری انگریزی میں ہوئی تھی کہ نبوت کسے کہتے ہیں، نبی کسے کہتے ہیں، آپ نبوت کی ڈیفینیشن کر دیں، تعریف کر دیں۔ میرے سامنے اب 2 باتیں تھیں کہ یا تو نبوت کی وہ تعریف کروں جو کتابوں میں ہے کہ نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہے، اور نبی وہ ہے جو مبعوث من اللہ ہے، نبی ہر نبی مرد ہوتا ہے، اور نبی کے اوپر اللہ وحی بھیجتے ہیں، اور نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے، یہ تعریفیں ہیں۔ اگر میں یہ تعریف کرتا تو کسی نہ کسی جگہ قادیانی کے لیے کہتا یہ بھی اللہ کا بھیجا ہوا ہے، یہ بھی مرد ہے، اور یہ وہ فلاں فلاں، کوئی کیڑے نکالتا۔ میں نے یہ تعریف نہیں کی، اس سے ہٹ کے کی، لیکن تعریف سچی تھی، وہ عام کتابوں میں نہیں ہے۔ میں نے اس کے سامنے تعریف کی، میں نے کہا نبی اس اعلیٰ درجے کے انسان کا نام ہے جس نے معراج کی رات حضور پاک کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ تو آپ کو نہیں پتا ہے نٹ کے قابل دا بڑا ہے، یہ مجھے پتا ہے نا کہ آگے اس کو جواب کیا دینا تھا۔ میں نے کہا نبی اس اعلیٰ درجے کا انسان، عام نہیں، عام انسان سے تو گناہ ہوتا ہے، نبی سے تو گناہ قریب ہی نہیں جاتا نا، اس لیے اعلیٰ درجہ کا، کہ وہ اعلیٰ درجے کا انسان نبی ہے جس نے معراج کی رات حضور پاک کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ ہونڈ صاحب مرزا کے تھا، یہ آگے تو میں نے نہیں کہا، لیکن اسے تعریف یہ کر دی۔ وہ مجھے کہنے لگا یہ تعریف کہاں لکھی ہوئی ہے؟ تو ہمارے استاد مکرم حضرت حیدری شہید رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جب بات حق ہو اور لکھی ہوئی نہ ہو نا تو مخالف کے سامنے ایک جواب دیا کرو۔ میں نے وہی جواب دیا، میں نے کہا بھائی آپ کہتے ہیں کہاں لکھی ہوئی ہے؟ 100 باتیں لکھی ہوئی ہیں، وہ تم نے مانی ہے، یہ میری تعریف ہے غلط تو قرآن حدیث پڑھ دو، میں ابھی معافی مانگ لوں گا، اور اگر ہے ٹھیک تو آپ فوراً مان لو۔ تو یہ جواب اس پہ کاری ہو گیا۔ تو اب اس کے پاس آگے حل نہیں تھا، کہتے نہیں کہاں سے وہ توڑتا، نہ توڑ سکا۔ اچھا کہتے اچھا ایک اور معنی کر دیں، ایک اور تعریف۔ میں نے کہا جی، کہتے ختم نبوت کی تعریف کیا ہے؟ اب مجھے سمجھ آیا کہ وہ ختم اللہ علی قلوبہم والی مہر والی بات کرے گا نا۔ میں نے کہا ختم نبوت کی بڑی آسان تعریف ہے۔ کہتے کیا؟ میں نے کہا ان مقتدیوں کے امام کا نام ختم نبوت والا نبی ہے، جو ان کا امام ہے نا وہی ختم نبوت والی تعریف ہے۔ جب اس پہ پھنسا تو مجھے کہتے آپ پھنس گئے۔ میں نے کہا یہ بھی ایک دوسرے کو گرانے کا ایک ٹیکٹ ہوتا ہے، ایسے ان کو وہ کہتے ہیں نا 91 دفعہ لا دو نا، تو انہیں وہ لگا آپ پھنس گئے ہیں۔ میں نے کہا بتا کہاں پھنسا ہوں، کون سا سانپ ہے تیری پٹاری میں جو ہم سے قابو نہیں ہوتا، کہاں پھنسا ہوں بول۔ مجھے کہتے وہاں تو جبرائیل نے بھی نماز پڑھی تھی، اور جبرائیل بھی حضور کا مقتدی تھا، تم اسے تو نبی نہیں مانتے۔ میں نے کہا سرمد صاحب میں نے پہلے جو بات کی تھی نا آپ سمجھے نہیں ہیں، مجھے لگتا ہے آپ پاگل ہیں، آپ کسی مینٹل ہاسپٹل میں جا کر علاج کروائیں۔ کہتے کیوں؟ میں نے کہا میں نے پہلے کہا تھا اس اعلیٰ درجے کا انسان جس نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے وہ نبی ہے، جبرائیل تو فرشتہ ہے۔ بس یہ 2 باتیں بنی اور بچوں کا علم گیا۔ بہرحال اس نے جب ذلیل ہوتے اپنے استاد کے چہرے کو دیکھا نا، یہ علی بیٹھا تھا اللہ اس کو خوش رکھے، اس نے اسی وقت اسے کہا کہ سر بہت ہو گئی، آپ نے یہی باتیں کر کر کے ہمیں کہا ہوا تھا دنیا کا کوئی مولوی میرے سامنے نہیں ٹھہر سکتا، ہمارے پاس قرآن اور حدیث کی باتیں اور یہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ کے سارے سوال اس نے حل کر لیے ہیں جتنے آپ نے مجھے سکھائے تھے، باقی آپ سے گفتگو میں 2 بچے تھے، 20 سوال کل ہو گئے، میں آج کے بعد آپ کو بلاک کر رہا ہوں اور میں واپس رسول اللہ کی امت میں داخل ہو رہا ہوں۔ یہ کیوں سنایا میں نے واقعہ؟ صرف اس وجہ سے کہ آپ اور ہم یونیورسٹی آتے جاتے ہیں، ہم اپنے گھر کی یونیورسٹی سمجھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ قادیانیوں کی اتنی محنت ہے۔ آج ہمارے ہاں میری ڈریسنگ پر تو سوال ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے، میری فولنگ ہوگی میری کالج میں، لوگ میرے اوپر میرے ساتھی آبجیکشن کریں گے۔ وہ جو مذہب کے نام پہ قادیانی وہاں بیٹھ کر انٹرنیٹ پہ بیٹھ کر چھرا چلا رہا ہے، اس بارے میں ہماری تیاری کتنی ہونی چاہیے۔ اس لیے میں نے شروع میں آپ کو کہا کہ میں آپ کی غیرت کے دروازے پہ دستک دیتے ہوئے جملہ کہہ رہا ہوں۔ ہم اپنے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی امید رکھتے ہیں، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ کل حضور پاک ہم سے پوچھے کہ تو نے میری ختم نبوت کے لیے کیا کیا؟
تیرے پاس بات کی طاقت تھی تو زبان کتنی چلائی, تیرے پاس قلم کی طاقت تھی تو نے قلم کتنا چلایا, تیرے پاس مال کی طاقت تھی تو نے مال کتنا لگایا, تیرے پاس وقت دینے کی طاقت تھی تو نے ختم نبوت پہ وقت کتنا لگایا. یہ پوچھا جائے گا. یہ یاد رکھیں, یہ وقت, یہ مال, یہ گفتگو, یہ قلم, یہ عزت, یہ وجاہت, یہ مرتبت, یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. اور قرآن کریم کہتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اللہ ہر نعمت کے متعلق تم سے پوچھے گا. عن النعیم, یہ نعیم مین پر جو دو زیریں ہیں نا, یہ تنوین تنکیر ہے. اس انگلش میں کہتے ہیں کامن ناؤن. یہ پراپر نہیں ہے, معرفہ نہیں ہے, نکرہ ہے. اور نکرے کا اطلاق سب پہ ہوتا ہے. ہر نعمت کے متعلق اللہ پوچھے گا. یہ نعمت میں نے دی تھی, اس کو استعمال کتنا کیا. تو میرے ساتھیوں, ہمیں غیرت اسلامی کا دامن پکڑتے ہوئے ختم نبوت کا پرچم اٹھانا چاہیے. اب وہی پوائنٹ میں پورا کر لوں کہ قادیانیوں سے مرزے کے سچے اور جھوٹے ہونے پہ بات کرنے کا ایک انداز. یہ مرزا قادیانی کی کچھ کتابیں جو میں نے یہاں ڈاؤن لوڈ کی تھی, ان میں سے اس کی ایک کتاب ہے روحانی خزائن, یہ 30 جلدوں میں ہے. قادیانی کی جتنی کتابیں تھیں نا, مرزا قادیانیوں کی فالوورز نے وہ ساری اکٹھی چھاپ دی ہیں 30 جلدوں میں, اور اس کا نام ہے روحانی خزائن. میں تو اسے شیطانی خزائن سمجھتا ہوں, لیکن انہوں نے نام اس کا روحانی خزائن لکھا ہے. اس میں جو گفتگو ہے نا مرزے کی, یہ ایک ہی جلد مرزے کو پھنسوانے کے لیے کافی ہیں, 29 جلدیں تو دور رہیں. مرزا جو اپنے بارے میں تعارف لکھتا ہے, اپنے بارے میں بتاتا ہے, اپنا انٹروڈکشن بتاتا ہے کہ میں کون ہوں, میں نے کیا کیا اور کیا نہیں, اور میری حیثیت کیا ہے, جو خود کا بتا رہا ہوتا ہے, وہ باتیں کافی اور شافی ہو جائیں گی جب آپ کسی جگہ قادیانیت کے بارے میں بیٹھیں گے. جس جگہ قادیانیوں سے بات ہو تو اس سے ایک بات طے کر لیں کہ جی یار بات سنو, یہ مائک ہے, توجہ رکھیں, یہ دیکھیں, یہ مائک ہے اور ایک یہ بھی مائک ہے. یہ دونوں مائک ایک جیسے تب ہوں گے جب دونوں کو کلر بھی سیم ہو, کوالٹی بھی سیم ہو اور کمپنی بھی سیم ہو, ورنہ یہ سفید ہو یہ کالا ہو, یہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے. دونوں سیم ہونا تو وہ دونوں ایک چیزیں ہو سکتی ہیں. مرزا نبی ہے تو بتاؤ نبی میں کیا چیزیں ہیں وہ ہم مرزے میں رکھیں گے. اگر یہاں سے نکل آئیں تو ہم کہیں گے یار چلو تو بھی کوئی بات کر رہا ہے. علماء نے جو تعریفات لکھی ہیں نبی ہونے کی, وہ ساری تعریفات اس کے سامنے رکھ دیں. کل ملا کے خلاصہ 4 باتیں نکلتی ہیں. ہر نبی میں یہ 4 باتیں ہونا ضروری ہیں. آپ توجہ رکھیں, اس کو اپنے دماغ میں بٹھائیں, اس کو گفتگو نہ سمجھیں, اسے سبق سمجھ کر اپنے دماغ میں بٹھانا. 4 چیزیں ایسی ہیں جو ہر نبی میں ہیں. نمبر 1, نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے. ہر نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہے. انسانیت سے ہٹ کے نبوت نہیں آئی, انسان ہی نبی ہے. جنات چاہے ہم سے جتنے زیادہ کیوں نہ ہو, لیکن نبی ان کا بھی انسان ہے. تو ہر نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہے. نمبر 2, ہر نبی مرد ہے. کوئی عورت آج تک نبی نہیں بنی. کیوں؟ عورت نبی جن سکتی ہے, نبی بن نہیں سکتی. نبوت کے لیے شرط ہے رجالا نوحی الیہ, مرد ہونے چاہیے. نمبر 3, ہر نبی مبعوث من اللہ, وہ اللہ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے. وہ کوئی اپنی عبادت کی بنیاد پہ نہیں بنتا کہ روز 5000 رکعت نماز نفل پڑھ لے تو یہ نبی بن گیا. نہ, نبوت کسبی نہیں ہے, وہ بھی ہے. وہ بھی کہتے ہیں گاڈ گفٹڈ, اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے. اس کو بندہ محنت کر کے نہیں لے سکتا, کروڑوں کوششیں کوئی کر لے نہیں ملتی. تو مبعوث من اللہ, ہر نبی اللہ کا بھیجا ہوتا ہے. نمبر 4, معصوم عن الخطا, ہر نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے. کتنی چیزیں ہو گئی ہیں؟ سارے بتائیں نا. تو میرے کو ناراض بیٹھے ہوئے, تو پھر کتنی چیزیں ہیں؟ ہاتھ بتا دو کتنی چیزیں ہیں. 4 گنوا لوں. نمبر 1, ہر نبی اعلیٰ درجے کا, بولیے میرے ساتھ, ہر نبی اعلیٰ درجے کا. ہر نبی مرد, ہر نبی اللہ کا بھیجا ہوا, اور ہر نبی گناہوں سے. ایک دفعہ پھر دوہرا لیں, ہر نبی میں یہ 4 چیزیں کامن ہیں, برابر ہے. ہر نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہے, اور ہر نبی ایک دفعہ پھر دوہرا لیں, آدھی زبانیں خاموش ہیں یار. میں آپ سے نعرہ نہیں منگا لیتا, نعرے آپ لگا رہے ہو.
میں آپ سے سبحان اللہ نہیں کہلواتا، وہ آپ کہیں نہ کہیں وہ آپ کی مرضی ہے، وہ آپ کو ثواب ملے گا، مجھے پرابلم نہیں ہے. مجھے میرے سوال کا جواب دیں تاکہ میں یہ سمجھوں کہ میں بندوں میں بات کر رہا ہوں جو سمجھ رہے ہیں. ہر نبی میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ میں گن رہا ہوں. ہر نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہے، ہر نبی مرد ہے، ہر نبی اللہ کا بھیجا ہوا، ہر نبی گناہوں سے پاک ہے. مرد ہے، اعلیٰ درجے کا انسان ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا اور گناہوں سے پاک ہے. مجھے دوہرا دیں کتنی چیزیں ہیں؟ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4. جزاک. یہ بات آپ نے یاد کر لی. اب سمجھیے ذرا. اب قادیانیوں کو کہو کہ ان میں کوئی چیز تو مرزے میں نکال دو، ان میں کوئی چیز نکال دو. یہ 4 ہے نا، تم ایک نکال دو. اگر آپ نے نکال کے دے دی، ہم تیری بات پہ غور کریں گے کہ یار تو بھی کوئی بات کر رہا ہے. پہلی چیز ہے اعلیٰ درجے کا انسان ہو. تو مرزا قادیانی انسان ہے یا نہیں ہے؟ آپ میں سے شاید کسی کے دماغ میں خیال آئے کہ مفتی صاحب تھوڑا ہاتھ ہولا رکھو، قادیانی کافر ضرور ہے لیکن اسے انسان تو مانو. میں کہتا ہوں نہیں، دلیل میں دیکھیں گے. خود مرزا سے پوچھے کہ تو خود کو انسان مانتا ہے یا نہیں. تو مرزا قادیانی کی کتاب میں اپنے ساتھ لایا ہوں، میں آپ کو پیش کیے دیتا ہوں. یہ روحانی خزائن ہے، جلد نمبر 21 ہے، صفحہ نمبر 127 ہے. یہ روحانی خزائن جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 127. مرزا خود کو انسانیت کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور یہ دنیا کی کسی عدالت میں کسی مرزائی کوک میں جرت ہو نا، وہ ہمارے اوپر کیس کر کے ہم سے جواب لے لے. مرزا کہتا ہے کرم خاکی ہوں میرے پیارے، نہ آدم ذات ہوں بشر کی جائے نفرت انسانوں کی آر ہوں. وہ کہتے ہیں میں آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہوں، بلکہ انسان تو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میں انسانوں کے لیے شرم کا مقام ہوں. یہ کتاب مرزے کی نہ ہو، لکھی مرزے نے نہ ہو، چھاپی مرزائیوں نے نہ ہو، شعر مرزے کا نہ ہو، ہماری سزا چور کی سزا. لیکن جب کتاب ان کی ہے، لکھا انہوں نے ہے، چھاپا انہوں نے ہے، اور اس کو دنیا میں پرنٹ کر کے دیا ہے، تو پھر میرا سوال بنتا ہے کہ جب مرزا خود کو انسان نہیں ایکسپٹ کرتا تو آپ کوئی ساکو ڈاڈھا شاو کہ بھئی کوئی انسان منو جا. حضرت مولانا اشرف علی صاحب یہاں ایک بڑے مزے کے لفظ فرماتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہمیں کیا شوق ہے، ہم اسے انسان کے اجی دس دا انسان ہے، بھالک دس سر کو دس دا انسان ہے. وہ خود کہتا ہے میں آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہوں، نہ آدم ذات ہوں. جو خود کو آدم علیہ السلام کی اولاد نہ مانے تو انسان کے لیے تو شرط ہے کہ اولاد آدم ہوگا. انسان کے لیے شرط ہے کہ یا آدم ہو یا آدم کی اولاد ہو. تو مرزا خود کو نہ آدم مان رہا نہ آدم کی اولاد مان رہا. تو جب وہ خود کو انسان نہیں مانتا، عیسیٰ کو کوئی شوق کو نہیں مرزا کو انسان منو. تو پہلی چیز تو گئی. اور دوسری چیز، ہر نبی کون ہوتا ہے؟ بولیے. اب آپ کو یاد ہوگا، مجھے مزہ آئے گا نا، میں کوئی بات یاد کرا کے جا رہا ہوں. ہمارے حضرت مولانا سستار توسوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ توسوی تقریر کریں دے تے لالا گھر وہیں دے تے مئی صاحبہ پوچھ دیے دس توسوی کیا آکھا. وہ آدھے واہ توسوی ریڑے پھیر لیتے ہیں. وہ وال پوچھ دیے آکھا کے آدھے تو میں کوئی یاد کروں. تو میں ایسے تو نہ سمجھو نا، میں سمجھو میں کچھ پکوا کیا، ٹھیک ہے نا. تو ہر نبی دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ مرد ہوتا ہے. آؤ ذرا مرزے کی تلاشی لیتے ہیں کہ یہ مرد ہے یا کیا ہے. مرزے کی تلاشی ہونی چاہیے. آپ مجھے یہ نہ کہیں کہ اس کی شادی ہوئی ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں. نہ 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 نہ، میں اس کی زبان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مرزا خود کو مرد مانتا ہے یا نہیں. اس کے لیے بھی مرزے کی کتاب اٹھاتے ہیں اور مرزا اپنی کتاب میں بتائے. یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 19 کا صفحہ 50 ہے. 50 آپ یوں یاد رکھیں، 50 سے یاد ہو جائے گا. تو یہ صفحہ 50 ہے. مرزا خود کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ میں مرد ہوں یا نہیں. آؤ میں عبارت پڑھ لیتا ہوں مرزا کی. مرزا کہتے ہیں اسی لیے تو گروہ براہین احمدیہ میں یہ لفظ لکھ دیا تھا کہ 2 برس تک میں صفت مریمیت میں پرورش پائی، نشو نما اسی میں ہی گزر گئے، اور اللہ نے میرا نام مریم رکھا اور اسی لیے مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا. وہ کہتے ہیں میں پریگننٹ ہوں، میرا نام مریم ہے، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں ورنہ میں بہت سی باتیں اس پہ کر سکتا ہوں، مجھے مسجد کا حیا ہے. وہ خود کو پریگننٹ مانتا ہے، حاملہ مانتا ہے. مرزا کہتے ہیں میں امید سے ہوں اور 2 سال پتہ نہیں کیرا انسان دا بال جمع آئی
ٹھیک ہے، 2 سال تک کہتے ہیں میں حاملہ رہا، اور میں حضرت مریم علیہ السلام کی گستاخی اپنی جگہ، لیکن میں مرزے کے اس بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ مرزے نے خود کو عورت بتایا ہے، مرد نہیں بتایا۔ یہ تحریر مرزے کی، یہ کتاب مرزے کی، یہ چھاپی مرزائیوں نے۔ تو جب مرزا خود کو مرد نہیں مانتا، میں کھوتی کو ہاتھ نہیں لایا میں مرزے کو انسان بننا تو مرد بننا، میں کوئی شوق کوئی نہیں۔ تو جو مرزا خود کو مرد نہیں مانتا تو مرزائی کس منہ سے اس کو مرد مانتے ہیں؟ تو نبوت کی دوسری شرط ہے کہ وہ مرد ہوتے، اے بھی گئی، اے شرط کو نہیں بچی۔ تو 2 باتیں گئی، پچھو رہ گئے ڈو حق کے بے اتھا مرزائی منہ لکا کے لگے وجن۔ لیکن پھر میں شرمندے کو گھر تک پہنچائے دیتا ہوں، 2 آگے بھی چل پڑتے۔ تیسری چیز ہے مبعوث من اللہ ہونا، کہ اسے اللہ تعالی مبعوث کرے، اللہ بھیجے، وہ اللہ کی طرف سے آئے، اپنی طرف سے کوئی دعویٰ نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالی کی طرف سے نبوت کے اعلان کے لیے پابند کیا جاتا ہے، وہ اللہ تعالی کی طرف سے بتا دے۔ وہ نبی ہونا 40 سال میں نبی بتائے یا ماں کی گود میں بتائے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا، یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ جب بھی بتائے۔ تو نبی اللہ کا بھیجا ہوا ہے۔ مرزے کو کس نے بھیجا ہے؟ مرزا انگریز کا بھیجا ہوا ہے، یہ مبعوث من اللہ نہیں ہے، مبعوث من الانجلیز ہے کہ اسے انگریز نے بھیجا ہے۔ اس کی کتاب اٹھائیں، ملکہ وکٹوریا کی تعریفوں سے بھری پڑی ہے۔ وہ مرزا قادیانی انگریز حکومت، انگریز کا وہ پالتو ہے، اتنی تعریفیں کرتا ہے انگریز کی کہ لکھا ہے کہ جمعہ کے خطبے میں انگریز حکومت کو کہنا چاہیے ذل اللہ فی الارض، یہ اللہ کا سایہ ہے جو ہمارے اوپر ہے۔ یہ اتنا انگریز کا وہ ہے، ٹاؤٹ ہے۔ اور انگریز نے اس کو کیوں بھیجا تھا؟ کئی وجوہات میں ایک وجہ جہاد فی سبیل اللہ بھی ہے، کہ مسلمان موت سے نہیں ڈرتا نا، تبھی جہاد میں جاتا ہے، اور کافر موت سے ڈرتا ہے، اس لیے ہر کافر مسلمان سے ڈرتا ہے کہ یہ تو موت سے نہیں ڈرتا۔ تو انہوں نے مرزے کو بھیجا اور کہا ایک ہی معجزے کا اعلان کر دے، کہ وہ اعلان یہ ہے کہ جہاد منسوخ ہے۔ تو مرزے نے آ کے کہہ دیا میری نبوت کا معجزہ جہاد بند ہے، اور شعر میں کہا چھوڑ دو اے دوستو جہاد کے خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال۔ یہ مرزے کے اشعار موجود ہیں۔ تو مرزے نے تو انگریز کی خدمت کی ہے، یہ مبعوث من اللہ نہیں ہے، یہ انگریزوں کا بھیجا ہوا ہے۔ تو تیسری شک بھی گئی۔ اب رہ گئی چوتھی شرط کہ وہ گناہوں سے پاک ہو، اور نبی واقعی گناہوں سے پاک ہے۔ نبوت کے لیے سورت نمبر 12 سورت یوسف میں رب کریم فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، نبی کے قریب گناہ نہیں جاتے۔ سورت فتح آیت نمبر 2 میں رب کریم فرماتے ہیں لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، نبی کے گناہ نہیں ہیں، جسے گناہ سمجھتے ہو اگلے پچھلے بھی معاف ہیں۔ تو نبی تو وہ ہے۔ اب ذرا مرزے کی تلاشی لیتے ہیں، اس کی لیونگ اسٹائل کو دیکھتے ہیں، اس کی بود و باش لیل و نہار کو دیکھتے ہیں، اس کے اتار چڑھاؤ میں، اس کے دن رات میں غور کرتے ہیں کہ مرزے میں کتنے گناہ یا کتنے کیا اور کتنا کیا۔ میرے ڈی اے خان کے غیورو، مرزا سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، اور مرزے کی گناہوں کی لسٹ ہے۔ اس کی گناہ بتانے سے پہلے ایک جملہ بتاتا ہوں، شاید کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ مولانا پرسنلی اٹیک کیوں کرتے ہو، ذاتی بات کیوں کرتے ہو، نظریاتی بات کرو، ذاتی اٹیک نہیں کیا جاتا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایک ہوتا ہے نبی ہونا، ایک ہوتا ہے عام بندہ ہونا۔ جو عام بندہ ہونا اس کے لیے ذاتی اعتراض نہیں کیا جاتا، اس کی ذات کو نہیں دیکھتے، اس کی بات کو دیکھتے ہیں۔ لیکن جو نبی ہے نا، نبی کی بات بعد میں ہے، نبی کی ذات پہلے ہے۔ کیا فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا تھا کہ لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا هَلْ وَجَدْتُمُونِي صَادِقًا أَمْ كَاذِبًا، اے مکہ کے لوگوں میں نے تم میں سال ہا سال گزارا ہے، بتاؤ مجھے کیسا پایا۔ تو حضور نے اپنی بات قولوا لا الہ الا اللہ بعد میں پیش کی، اپنی ذات پہلے پیش کی ہے۔ پتہ چلا جو نبی ہونے کا معاملہ ہے تو پہلے ذات دیکھیں گے پھر بات دیکھیں گے۔ یہ نظریہ شہید ختم نبوت حضرت مولانا یوسف لدھیانوی نور اللہ مرکزہ، وہ اس پر پوری تحریر فرماتے ہیں کہ اس کی ذات کو دیکھا جائے گا کہ مرزے کی ذات کیسے ہے۔ اگر ہاں یہ مولوی ہونے کا دعویٰ کرتا نا تو پھر ہم اس کی ذات پہ بات نہ کرتے۔ وہ مولوی چٹا ہی تھی سکتا ہے، کالا ہی تھی سکتا ہے، دیہاتی تھی سکتا ہے، شہری تھی سکتا ہے، مولوی جو جس قوم سے، اونچ قوم نیچ قوم جو بھی آپ کہیں خیر ہے، لیکن اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ تو جب نبی ہونے کی بات کرے گا تو اسی معیار پہ پرکھا جائے گا۔
تو اس لیے آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں پرسنل ہو رہا ہوں. نہیں, میں مرزا قادیانی کے گناہ اس بنیاد پہ گنواؤں گا کہ اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا. تو اب آئیے ذرا مرزا قادیانی کی لائف اسٹائل کو کھولتے ہیں کہ مرزا قادیانی میں گناہوں کا پلندہ کتنا تھا اور مرزا کتنے جھوٹ بولتا تھا اور مرزا کے معاملات کیا تھے. سب سے پہلے آ جاتے ہیں بد نظری اور نامحرم عورتوں سے تعلقات. کیا مرزا میں کوئی بد نظری ہے یا کسی نامحرم عورت سے اس نے کوئی چھیڑ خانی کے معاملات رکھے ہیں؟ میں مرزا کی اپنی کتاب پیش کر رہا ہوں, انہی کی بات ہوگی, اس میں میرا کوئی چیز نہیں ہے, بس میں صرف تشریح کر کے سنا رہا ہوں. میں مرزا دی مکالہ ایو ملہ ہو گیا. مرزا قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر احمد سیرت المہدی میں لکھتا ہے, یہ مرزا قادیانی کے بیٹا ہے مرزا بشیر احمد, یہ سیرت المہدی, یہ اپنے باپ کو مہدی سمجھتے ہیں, شکل لکھو تو یہ اس نے اس کی سیرت لکھی ہے, سوانے لکھے ہیں. وہ لکھتا ہے کہ ہمارے محلے میں ایک عورت تھی, وہ رات کو آ کے مرزا دی جنگاں گھٹیں دی آئی. او صاحب حوالہ نہ ہوئے تو میں ذمہ دار ہوں. وہ مرزا کی ٹانگیں دباتی تھی اور خلوت میں آ کے, خلوت دبانا کلے کوٹھیج, کلے کمرے, یہ ماں لگ دی مرزا دی, کس بنیاد پہ آتی تھی؟ نہیں, میں ایک سوال کر سکتا ہوں, جب خود کو نبوت کی صفت سے متصف کرنے کی بات کرو گے تو ہم ذات پہلے دیکھیں گے نا. اچھا, پھر وہ واقعہ بھی سناتا ہے کہ ایک رات سردی تھی تو وہ عورت مرزا کی ٹانگیں دباتے دباتے نا وہ پلنگ کی لکڑی دبانے لگ گئی. اسے سمجھ نہیں آئی کہ یہ پنی ہے کہ لکڑی ہے, کچھ ہوتی ہے کاٹھی گھٹی پئی ہے نا. تو مرزا کا بیٹا لکھتا ہے کہ ابا نے کہا آج سردی بڑی ہے, پنجابی میں نا سردی بڑی ہے. تو اس آخیا ہاں تو تواڈے لتاں لکڑی وانگ ہو گئے, تبھی تو آپ کی ٹانگیں لکڑی کی طرح ہو گئی ہیں. تو مرزا عورتوں کے ساتھ خلوت میں کیا کر رہے ہیں, نہ اس کی محرم ہے نہ اس کی رشتہ دار ہے. یہ بد نظری بھی ہے اور غیر محرم کو ٹچ کرنا بھی ہے. ہمارے حضرات نے لکھا ہے کہ غیر محرم کو ٹچ کرنے سے بہتر ہے کہ جو تمہارا سر ہے نا یہ کسی لوہے کے آلے سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے, اس سے بہتر ہے کہ تم کسی غیر محرم کو ٹچ کرو, کسی غیر محرم کو چھوؤ. تو آپ بتائیں یہ مرزا کیا کر رہے ہیں وہاں پہ؟ اچھا تھوڑا آگے چلتے ہیں. مرزا میں اس کے علاوہ بھی کوئی مرض تھے یا نہیں تھے؟ تو مرزا میں اس کے علاوہ بھی کئی مرض تھے. مرزا جھوٹ بھی بولتا تھا, دھوکہ بھی دیتا تھا. نبی نے جھوٹ بولتے ہیں نہ دھوکہ دیتے. ان النبی اللہ لعانم ولا فحاشا, نبی میں تو یہ چیزیں نہیں ہیں. مرزا میں کتنے جھوٹ ہیں. آؤ میں مرزا قادیانی کی اپنی بات پیش کر رہا ہوں کہ مرزا قادیانی میں جھوٹ بولنے کی کیا ترتیبیں تھیں. یہ میں اس کی کتاب پیش کر رہا ہوں, روحانی خزائن کی جلد 17 صفحہ 371. توجہ, مرزا کہتے پتہ ہے میں نبی کیسے ہوں, آؤ میری نبوت کی دلیل لو. تو مرزائی آئے میں کان چاہتے بے آئے ساری دلیل آندھی پئی ہے. تو اس نے دلیل دی. مرزا کہتے ہیں گزشتہ اولیاء کے کشوف نے اس بات پہ مہر قطعی لگا دی ہے کہ 14ویں صدی کے سر پہ جو پیدا ہوگا وہی مادی ہوگا اور وہی پنجاب سے آئے گا. مرزا کہتے ہیں گزشتہ اولیاء جو گزر گئے ہیں نا اولیاء اللہ, ان ولیوں کے کشف نے اس بات پہ مہر لگا دی ہے کہ 14ویں صدی میں آئے گا اور وہ مرزا ہوگا. اس میں کئی جھوٹ ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ عقیدہ قرآن اور سنت متواترہ سے ثابت ہوتا ہے, کشف سے ثابت نہیں ہوتا. کشف تائید کے طور پہ ہے, کشف دلیل کے طور پہ نہیں ہوتی. پہلا تو ایک کوڑ ہے, مولوی کو تو یہ اصول پتہ تھے, پتہ نہیں نہ نبی ہے جب اصول ہی کو نہیں پتہ. نمبر 2 لکھا ہوا ہے اولیاء, اولیاء جمع ولی کی. تو جو ولی کی جمع اولیاء ہے, کم از کم یہ جمع کثرت ہے تو 10 بندے تو ہونے چاہیے. میں قادیانیوں کو کہتا ہوں اس دھرتی پر کوئی 10 ولی تو دکھا دو جنہوں نے کہا ہو کہ یہ اس طرح مرزا آئے گا. اور رہ گئی اگلی بات کہ وہ 14ویں صدی پہ آئے گا. اس دھرتی کا کوئی ایک حوالہ بھی نہیں ہے کہ وہ 14ویں صدی پہ آئے گا. یہ 1000% جھوٹ ہے. مرزا قادیانی مر گیا ہے 1908 26 مئی کو. اس وقت سے لے کر آج تک قادیانیوں پہ یہ ہمارا سوال قرض ہے کہ تم کوئی ایک بات تو اس کی ثابت کر کے دکھا دو. آج تک کوئی قادیانی نہیں ثابت کر سکا. پتہ چلا یہ جھوٹ بھی بولتا تھا. اس سے تھوڑا آگے آئے. محمدی بیگم ایک خاتون تھی, اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے. حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ میری بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے. اس خاتون کو مرزا نے نکاح کا پیغام بھیجا. اس نے کہا جاؤ دجال
حضور پاک کی ختم نبوت کا منکروں میں تم سے شادی کرو گے؟ ساری زندگی کنوارا باونا پوسی بہ ویسا تیرے نال نہ پڑنی تھی، اس نے انکار کر دیا۔ تو مرزا نے کہا اچھا جھوٹی فلاں فلاں، میں نے اللہ سے مانگ لیا اگر تو میرے ساتھ شادی نہیں کی تو تیرے اوپر 2 عذاب آئیں گے۔ نمبر 1 تو دست کی بیماری سے مر جائے گی، موشن لگیں گے۔ نمبر 2 اور مجھ سے پہلے مرے گی۔ اس عورت نے کہا بھاویں مردی مر وجا دست نال، میں تیرے نال نہیں پڑھنے جانا۔ انہوں نے کہا میں شادی نہیں کرتی۔ مرزا ڈراتا رہا، لیکن وہ رسول اللہ کی عاشقہ تھی، اس نے کہا جی میں نہیں کرتی۔ وہ دونوں باتیں اللہ کا کرنا مرزے پہ پوری ہوئی، اور مرزا ہی دست اس حال کی بیماری میں مرا، اور اس کے بعد اس عورت سے پہلے مرا۔ حضرت چنیوٹی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اس خاتون کے پاس جب میں گیا، اس کے گھر میں وہ پردہ دار عورت مجھے کہنے لگی کہ مولوی منظور میرا زندہ ہونا مرزے کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے۔ کہ جی میں جیتی بیٹھی ہوں، مرزائیاں دے ہاں تے مونگ ڈلے پہن، کہ میں تو زندہ بیٹھی ہوں محمدی بیگم۔ پھر اس کی شادی بھی ہوئی، اس کی اولاد بھی ہوئی۔ تو یہ مرزے پر دونوں باتیں سچی ہوئی جو اس نے اس کے لیے بولا تھا۔ تو یہ ایسا کذاب تھا جو اس طرح لوگوں کو دھوکے دیتا تھا۔ آؤ ایک دھوکہ اور بھی سنو، یہ بھی مرزے کی ترتیبیں موجود ہیں۔ یقین مانے مجھے بعض اوقات حیرانگی ہوتی ہے کہ مرزا کیسے کیسے جھوٹ بولتا ہے۔ ایک مرتبہ کہا کہ جی مجھے چندہ دو، میں 50 کتابیں لکھوں گا، تو لکھی کل 5۔ لوگوں نے کہا مرزا صاحب 45 بے، وہ آگے واہ 5 تے 5 صفر تو فرق ہے، کہ 5 اور 50 میں صفر کو تو فرق ہے، بس 5 لکھ دی ہو گئی۔ کتر کے جیب لے گئے پیغمبری کے نام سے، یہ مولانا ظفر علی خان رحمہ اللہ نے اس کے لیے کہا تھا۔ کہا مسلمہ کے جانشی گرا کٹوں سے کم نہیں، کتر کے جیب لے گئے پیغمبری کے نام سے۔ اس طرح لوگوں کے ساتھ اس نے کیا۔ تو یہ مرزے کے جھوٹ۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ میں جملہ کہہ رہا تھا کہ نبی وہ ہوتا ہے جو سچ بولتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ مرزا گناہوں کا پلندہ ہے، تو جو چوتھی شرط تھی کہ گناہوں سے پاک ہو، اس سے بھی مرزا گیا۔ تو جو 4 چیزیں تھی کہ نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہے، نبی مرد ہے، نبی اللہ کا بھیجا ہوا، نبی گناہوں سے پاک ہے، ان میں ایک بھی مرزے کے اندر نہیں ہے۔ مرزا نبی کیسے؟ اے کاش یہ میری گفتگو آپ اپنے دماغ میں اتار لیتے اور باتیں آپ بٹھا لیں، تو میں یہ کھلا کھلا کہتا ہوں کہ کسی مرزائی ماں کی کوکھ نے وہ بچہ نہیں جنا جو آپ کے سامنے دلیل کی دنیا میں ٹھہر سکے۔ وہ نہیں ٹھہر پائے گا، پر ہم جواب دینے والے بنے اور ہم میں غیرت کا جذبہ آئے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو اس طرح ٹریٹ کریں جیسے ٹریٹ کرنے کا حق ہے۔ یاد رکھیں میرے نبی پاک نرم ضرور تھے، لیکن رسول اللہ نے کبھی عقیدے پر سودے بازی نہیں فرمائی۔ ختم نبوت کا مسئلہ نہیں ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے، اور عقیدے پہ نرمیاں نہیں چلتی، عقیدے پر سختی اور بنیاد اور مضبوطی چلتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلمہ آیا تھا، صحیح بخاری میں موجود ہے، اور اس نے کہا تھا اگر آپ اپنے بعد مجھے صرف میری فیملی کے نبی بنا دیں تو میں کلمہ پڑھ کے ایمان لانے پہ تیار ہوں۔ رسول اللہ کے ہاتھ میں جریدہ چھڑی مبارک تھی، حضور پاک نے اٹھا کر فرمایا تھا مسلمہ اگر تو یہ چھڑی کی شرط رکھ کے بھی اس بنیاد پہ کلمہ پڑھے کہ نبوت میرے بعد ختم نہ ہو تو میں یہ چھڑی بھی درخت والی تمہیں نہیں دوں گا۔ اتنی سختی رسول اللہ نے دکھائی ہے، حالانکہ وہ مسلمہ تو مہمان بن کے مدینہ آیا ہوا تھا، اور مہمان کے لیے حکم ہے من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ، کہ مہمان کی عزت کرو۔ رسول اللہ کا فرمان ہے اللہ کے رسول کا کہ اگر تم اللہ آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو مہمان کا اکرام کرو۔ لیکن اس کے باوجود بھی جب اس نے عقیدہ ختم نبوت پر نقب لگانے کی کوشش کی تو رسول اللہ نے بالکل واضح جواب دے دیا۔ تو ہمیں قادیانیوں کے معاملات میں اسلامی غیرت کو بھی سامنے رکھنا چاہیے، ان دلائل کو بھی سامنے رکھنا چاہیے، اور انٹرنیٹ پر آئیڈیز پر، یا ہم اگر صحافی ہیں ہمارے پاس اخبار ہے، ہم اخبار میں، ہم اسکول کے استاد ہیں اپنے شاگردوں میں، ہم مسجد کے مولوی ہیں اپنے طالب علموں میں، ہم مدرسے کے استاد ہیں اپنے تمام طلباء میں، اور اسی طرح ہم وکیل ہیں تو اپنے بار میں، جج ہے تو اپنے چیمبر میں، یا ہم باقی کوئی عوام میں ہے، تاجر ہے تو اپنے دکانوں میں بیٹھ کر ختم نبوت کا اپنی صلاحیتوں کے مطابق کام کریں۔ اگر ہم نہیں کریں گے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ہر نعمت کے متعلق اللہ پوچھے گا۔ تو نبوت بہت بڑی نعمت ہے، اور نبوت وہ نعمت ہے جب اللہ نے آپ میں اور ہم میں رسول اللہ کو بھیجا تو اعلان فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، لوگو میں نے تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے، میں نے تمہیں اپنا محبوب دیا ہے۔ تو یہ پوچھا جائے گا
یہ سوال ہوگا میرے دوستو. یاد رکھنا ہمیں ختم نبوت کا کام کرنا چاہیے. میں ایک جملہ سمجھانے کے طور پہ کہتا ہوں, ضروری نہیں ہے کہ میرے پاس مال ہے تو مال لگے, مال نہیں ہے تو وقت تو ہے نا, میں وقت دوں عقیدہ ختم نبوت پہ. زبان ہے میرے پاس, میں اس پہ چلاؤں. میرے پاس طاقت ہے, دنیا میں مجھے دوست سنتے ہیں, میں اس کی بات کروں. میں مثال دیتا ہوں, ہماری ایک آئی ڈی پہ 5000 فرینڈ ہوتے ہیں. 5000 فرینڈ پہ ناراض نہ ہونا, میں اب ایک لفظ کہنے لگا ہوں, یہ فلم اسٹار کی تصویر شیئر کرنے پر, یہ وہاں پہ پٹھان اور سردار کے لطیفہ شیئر کرنے پر تو میرے کمنٹ بڑے آئیں گے, مجھے لائک بڑے ملیں گے, واہ 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 اس نے تو بڑی اچھی لطیفے کی بات کر دی. کتنا بہتر ہوتا کہ میں اپنی آئی ڈی کو رسول اللہ کی ختم نبوت کے لیے بطور وکیل استعمال کرتا. یار سلام ہے اس پیسہ کو جو ختم نبوت کے اشاعت پہ لگے, سلام ہے اس آئی ڈی کو جو ختم نبوت کے لیے استعمال ہو, سلام ہے ان شخصوں کو, ان اشخاص کو, ان افراد کو جو حضور پاک کی ختم نبوت کے لیے چلیں. یہ ہم اسٹیٹس لگاتے ہیں اور لوگ روز روز دیکھتے ہیں, اب اتنے ویو آ گئے, اتنے بندوں نے دیکھ لیے, ہم ختم نبوت کے اسٹیٹس کیوں نہیں لگاتے؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بات کے اسٹیٹس کیوں نہیں لگاتے؟ اسٹیٹس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ میرا معاملہ کیا ہے, میں کس اسٹیٹس کو میں ہوں؟ تو آپ بتائیں نا کہ میں حضور پاک کا عاشق ہوں, میں ختم نبوت کے لیے کام کر رہا ہوں. تو یہ چیز یقین مانے, میں اپنی بات کروں نا, میں اپنی کارگزاری سنا دوں. یہ میرے ایک موبائل میں کم از کم کوئی 10,000 کے لگ بھگ نمبر فیڈ ہیں جی میل میں, آپ آ کے چیک کر سکتے ہیں. میرے ایک واٹس ایپ پر 5-5 ہزار نمبر فیڈ ہوں گے, یا اس سے بھی شاید زائد. میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, میں ختم نبوت کے لیے, عظمت صحابہ کے لیے, عظمت اہل بیت کے لیے, دین کے لیے اسٹیٹس لگاتا ہوں, اور آج تک نہیں دیکھا کہ اس میں کتنے بندے ہوتے ہیں, کیونکہ میں دکھانے کے لیے نہیں کر رہا, میں اللہ رب العزت کے لیے کر رہا ہوں. تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے. تو کچھ دنوں پہلے کی بات ہے, میرے ایک شاگرد نے کہا استاد جی آپ کے اسٹیٹس پہ ویو تو دیکھیں, 2000 سے اوپر ویو تھے جن نے اسٹیٹس دیکھا ابھی 24 گھنٹے کے اندر. تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہماری تصویر اپلوڈ ہو, یار اس پر تو لائک دینا, کمنٹس دینا, یہ کرنا, وہ کرنا. ختم نبوت کا پھریلا آپ کیوں نہیں اٹھاتے؟ ہم رسول اللہ کی یار 5000 آدمی پر ایک کلک میں چیز جائے گی, اور یہ ہاتھ سے جائے گی نا. سورۃ یاسین میں ہے نا, الیوم نختم علی افواہہم, کیا لفظ ہے؟ فرمایا منہ پہ مہر ہوگی اور ہاتھ بولے گا. تو قیامت میں اگر ہاتھ بولا کہ اس نے ختم نبوت کے لیے کام کیا تو نجات پکی ہے, جنت جانا پکا ہے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ. تو میرے دوستو, یہ پروگرام, یہ محنت, یہ تگدو, یہ آپ کو یہاں بلانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم یہاں جب آئے تھے, شاید ہمارا کوئی ذہن اور ہو, لیکن یہاں سے جانے کے بعد ہم ختم نبوت کے وکیل بن کے دیں. ہر بندہ اپنے دوستوں میں, ہر بندہ اپنی فرینڈشپ میں, ہر بندہ اپنے کولیگز میں, اپنے ساتھیوں میں, اپنے تاجروں میں, اپنے بھائیوں میں ختم نبوت کی بات کرے گا, کریں گے انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت امیر محترم موجود ہیں, حضرت قاری محمد طارق دامت برکاتہم, ان سے رابطہ کریں اور ختم نبوت کا کورس کریں. میں حضرت سے کئی مرتبہ پہلے بھی گزارش کی, انہوں نے پروگرام بنائے بھی ہیں, حضرت مولانا شرف علی صاحب بیٹھے ہیں, مولانا اللہ بخش صاحب, یہ ختم نبوت کی کوئی ترتیب کورس رکھیں, اس میں 8 دن کا ہو, 10 دن کا ہو, ہفتے کا ہو, روزانہ 2 گھنٹے آپ اس میں دیں اور ختم نبوت کا کورس پڑھ کے جائیں. ہمارے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے اس پر بہترین کورسز مرتب کیے ہیں, میری اپنی بھی اس پر فائلز موجود ہیں ختم نبوت کے حوالے سے, وہ بڑے آسان سے ہیں. اور نہیں تو یہ اس پر پلے اسٹور پر ایپ موجود ہے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی, اس میں دلائل موجود ہیں, اس کو آپ رکھیں, اس کو روزانہ کی بنیاد پہ دہرائیں. انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بہتر ہے, ہماری آخرت بھی بہتر ہے. ہمیں اپنے اعمال پہ گھمنڈ نہیں ہے کہ ہم نے بڑی نیکیاں کی ہیں, ہمیں آقا انعامدار کے چہرے کے واسطے کی امید ہے. ایک شاعر نے حضور پاک کے روزے کو دیکھا تو یوں دیکھ کر کہا, یا بدی الدل والعنجی لک سلطان علی المہجی ان بیتا انت ساکنہ غیر محتاج علی السرجی وجہک المعمول حجتنا یوم یأتی الناس بالحججی. کہ اللہ کے رسول جس گھر میں آپ آرام فرمائے, اس کو کسی چراغ کی ضرورت نہیں ہے, یہ خود ہی دنیا کو روشن کر رہا ہے. لوگ قیامت میں آئیں گے, اپنی نیکیاں لے کر آئیں گے, دلیلیں لے کر آئیں گے, ہم آئیں گے تو آپ کا چہرہ لے کر آئیں گے. اس پر کوشش فرما لیں. اللہ تعالیٰ آپ کو رحم صراط مستقیم عطا فرمائے, دین اسلام پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, ختم نبوت کا مجاہد بنائے, ختم نبوت کا اللہ تعالیٰ ہم سے مقبول مبرور کام عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.